کے فضل سے صورتحال بالکل قابو میں ہے. یہ ڈیسائسو وار ہے جو ہونی ہے. اب اس میں نقصان ہوگا, چوٹ لگے گی, سوات ویلی ٹوٹے گی, لیکن ہم ریبلڈ کر لیں گے اس کو. لیکن جو آئیڈیولوجیکل, جو نظریاتی فساد کینسر یہاں پھیل گیا ہے, اس کو نکالنا اب ضروری ہو گیا ہے. فوج کو کنڈیم کرنا بند کریں, سپورٹ کریں. اس وقت فوج کے خلاف بات کرنا غداری تصور کی جائے گی. ہم پوری قوت کے ساتھ اس وقت اپنی فوج کو سپورٹ کریں گے, ان جوانوں کو, ان شہداء کو جو وادی وادی پھر کر اس کینسر کو ہمارے وجود سے نکال رہے ہیں. لہذا یہ وقت پوری قوم کے متحد ہونے کا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کوشش کی گئی تھی اس ڈیل کو سنبھالنے کی اور بچانے کی. دوسری بات, اس ڈیل کے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوات سے نظام عدل آرڈیننس ختم ہو گیا ہے. نظام عدل آرڈیننس اپنی جگہ پہ قائم ہے اور قائم رہے گا. شریعت کا نظام ہے, بہتر نظام ہے, سوات کے لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہے اور پاکستانی قوم کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے, شریعت سے ظلم نہیں ہوتا وہاں پہ, شریعت سے انصاف نافذ ہوتا ہے. اور اگر شریعت کو صحیح طرح نافذ کیا جائے تو پھر یہ اس سے زیادہ بینوولنٹ اور محبت اور پیار کرنے والا نظام کوئی نہیں ہے. جس طرح لوگ نافذ کریں گے اس طرح شریعت کی شکل سامنے آئے گی. شریعت اگر حضور کی سنت کے مطابق نافذ کی جائے تو محبت اور پیار کا درس ہے. اگر بیت اللہ اور فضل اللہ کے تحت نافذ کی جائے تو شریعت تبدیل ہو کے دہشت گردی بن جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ ان طالبان کی دہشت گردی ختم ہو تو پھر ہم دوسرے ٹرائبل ایریاز پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا. ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود ابھی تک زندہ ہے, اس کو بھی ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے. بہت سے ایلیمنٹ بلوچستان میں ہیں جن کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. بہت سے ایلیمنٹ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر اڑانے. یہ فساد ہر جگہ ہے اس ملک میں, وی نو دس. لیکن فوکس ایک ایک کر کے قوم کو متحد ہونا ہے اور یونائٹڈ رہنا ہے. اللہ کے فضل سے کوئی حالات آپے سے باہر نہیں ہو رہے ہیں, سچویشن انڈر کنٹرول ہے. ہم خود اس قابل ہیں کہ اپنی سچویشن کو ہینڈل کر سکیں. اپنی پرائرٹیز اب ہمیں خود طے کرنی ہے. اگر نیشنل اسمبلی, کیبنٹ, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ امریکہ کے آگے سٹینڈ نہیں لے سکتے ہیں پھر ہم پھر کہہ رہے ہیں جگہ خالی کر دیں, کیونکہ اب امریکہ کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کرنا ہے. ہماری شرائط بہت واضح ہیں. پاکستان میں فساد پھیلانا بند کرو, اور پاکستان پھیلانے کے جو تمام فساد پھیلانے کے جو تمام انسٹرومنٹس اور ایسٹس انہوں نے کریٹ کیے ہیں, اگر ان ایسٹس کو یہ ختم نہیں کر سکتے تو پھر ہم ختم کریں گے. ان کی سپلائی لائن روکی جائے گی. اور پھر اگر امریکہ نے ہمارے ساتھ ہماری بات نہیں سنی پھر ہم ان کے ساتھ وہ حشر کریں گے جو ہم نے سوویت یونین کے ساتھ افغانستان میں کیا تھا. ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے, اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہماری کمزوری نہ سمجھیں گے اس کو. انف, ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا ملک میں ان کی ہر شرائط, ہر شرط مان کر. اس ٹائم کہ ہماری حکومت, ہماری فوج اپنی شرائط پر ان سے بات کرے. امریکن اکانومی بری طرح تباہ برباد ہو رہی ہے پیچھے. امریکن ایک ایکسپینسو وار افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. امریکہ نے جو افغانستان میں جو مار کھائی ہے اس کے نتیجے میں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے. اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. یہ صرف ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم سٹینڈ نہیں لیں گے اس وقت تو یہ ہم پر سواری کرتے رہیں گے. اگر ہم سٹینڈ لیں گے پھر یہ ہماری شرائط پہ آئیں گے. اس قوم کے حکمرانوں کو اب ہوش میں آنا چاہیے. بہت زیادہ غلطیاں ہو چکی ہیں. اس وقت قوم کو بھی, میڈیا کو بھی, فوج کو بھی اور حکمرانوں کو بھی ایک فوکس ہو کے ایک مقصد کے تحت اس قوم کی عزت اور آبرو کے دفاع پر سامنے آنا ہے. ہم واضح کر چکے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو. آنے والے وقت میں مشکلات ہیں, آزمائشیں ہوں گی, لیکن اس زندہ قومیں, دلیر قومیں ان آزمائشوں, ان نقصانات کو برداشت کرتی ہیں اور اس سے ہم سیکھتے ہیں. یہ پرابلم ہماری صفوں میں موجود ہے, اس کو حل کرنا ہے. گھبرائیے مت اور اکٹھے رہیے. اللہ خیر کرنے والا ہے انشاءاللہ. نیٹ ورک کوئی بھی, دام ایک ہی. جائز بجٹ سے 68 پیسے میں کال, نو سمجھوتا. جائز. زید صاحب یہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بریف کر دیا. اب اگر ہم تھوڑا سا ٹاپک چینج کریں, ہم بلوچستان کے مسئلے کی طرف آئیں تو بلوچستان میں آج کل پروونشل اٹانومی کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. آپ اس ساری سلسلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پروونشل اٹانومی جو ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیے, بہت ضروری بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ٹرم پروونشل اٹانومی آئی کہاں سے ہے. رائٹ. کیونکہ ہر ٹرم جو استعمال ہوتی ہے, جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بالکل, ایک پس منظر ہوتا ہے. بالکل. اس پس منظر کو سمجھے بغیر آپ اس ٹرم کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کی قیمت بڑی بھاری ادا کرنی پڑتی ہے. جو برٹش کلونیل پاورز تھی, جو برٹش امپائر جس نے پوری دنیا پہ اپنا قبضہ کیا ہوا تھا اور بڑے جبر اور ظلم سے حکومت کیا کرتی تھی, جب ان علاقوں میں لوگ اپنی آزادی کی بات کرتے تھے تو انگریزوں نے یہ اصطلاح نکالی تھی پروونشل اٹانومی کی. مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں تھوڑی بہت آزادی دے دیتے ہیں, کچھ معاملات تم اپنے طے کرو, کنٹرول ہمارا رہے گا.